ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک سے بے انتہا شوق، محبت، رغبت، توجہ، اخلاص، تڑپ، ترس، طلب نصیب فرمائے، اس لیے کہ اللہ پاک کی کتاب اتنی مقدس اور بابرکت ہے، اللہ سے مانگ کر لینا پڑے گا، اپنے لیے بھی مانگو، اپنے اولاد کے لیے بھی مانگو، اس لیے کہ اللہ پاک طلب والوں کو دیتے ہیں، بے طلبوں کو اللہ اپنی کتاب نہیں دیتے۔ ایک ایک حرف کلام پاک کا پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے، ایک حرف، الف لام میم 3 حرف ہو گئے، اس کی طاقت، اس کی ہیبت، اس کا وقار، اس کا تقدس پہاڑوں سے بھی افضل ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ یہ قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت تک ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی، نیا نبی پیدا ہونے والے نہیں، تو پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ ایسی کتاب ہو جس میں زبر زیر تو بہت دور کے بعد ایک نقطے کا بھی فرق نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف شیش ہے، صحف آدم ہے، اس کے بعد تو نبی آنے والے تھے، اس لیے اللہ پاک نے امت کے حوالے فرمایا، مگر امت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اتنی عظیم عظیم کتابیں، تورات 1000 سورتیں، اور ہر سورت میں 1000 آیتیں، کتنی بڑی کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ کیا مطلب؟ جو اس سے جڑ جائے گا اس کی بھی اللہ حفاظت کر لیں گے۔ قرآن کی حفاظت تو طے ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی اسے بدل نہیں سکتا، جو قرآن سے لگ جائے پھر اللہ اس کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل سے لگ جائے۔ بس یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے نسلوں کو کسی نہ کسی انداز میں قرآن کی خدمت کے لیے اللہ قبول کر لے، کہ جو خاندان قرآن کی خدمت کے لیے متعلق لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کی بھی حفاظت فرما لیتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، زندگی صحت کو بیماری سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مختصر زندگی ہے، آج آنکھ بند ہو جائے کل سے ہمارا میٹر بند ہو جائے گا۔ اب ایک سبحان اللہ کہو گے، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں مسجد یا اللہ میں، ایک سبحان اللہ اب کہیں گے، اب جنت میں درخت لگ جائے گا۔ اب اگر سانس بند ہو گئی 70,000 دفعہ بھی کہو گے ایک بھی درخت نہیں لگے گا۔ سمجھ میں آ رہی زندگی کی قیمت؟ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس زندگی کا صحیح نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن
عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے، اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کام کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو. سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 190 پر 5 ہے. اس آیت کا خلاصہ سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں جو بندہ ہمارے سے اچھا گمان رکھ کر دعا کرتا ہے ہم اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں. نمبر 2، مرد ہو کہ عورت دنیا میں اگر محنت کریں گے تو اس کا بدلہ تو ضرور مل کر رہے گا. نمبر 3، اللہ کے راستے میں جو نکالے گئے یا شہید کر دیے گئے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ ثواب اللہ کے پاس ہے. اور آخری بات، اور یہ اللہ کے پاس جو ہے یہ بہترین اجر، بدلہ، ثواب، انعام ہے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. فاستجاب لهم ربهم. اللہ مانگنے والوں کی مانگ، دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں. فاستجاب، جواب دیتے ہیں. اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ سنتے ہیں. تمہاری فریادوں کو، تمہاری صداؤں کو، تمہاری آوازوں کو، تمہارے طلب کو، تمہارے مانگنے کو. اللہ کسی کے مانگنے کو رد نہیں کرتے. ہاں اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ گمان رکھے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا. بھولے بسرے غلطی سے انجانے میں بھی نہ کہو کہ ابھی اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا. نعوذ باللہ. اللہ ضرور سنتے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا میں مانگنے زیادہ مانگو تو جس سے مانگتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے. اللہ کیا فرما رہے؟ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوں، میں اس پر غصہ کروں گا. اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں میرے سے مانگنے کے بعد گمان بھی اچھا رکھو کہ میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا. جیسے میں نے جمعہ کے دن بتایا ہر دعا 3 چیزیں اس میں ضرور ہوتی ہیں ہر دعا میں. نمبر 1 من وعن، ہو بہو قبول ہو جاتی ہے اگر وہ ہمارے لیے عافیت اور مناسب ہے تو. نمبر 2 نہیں تو اس کا متبادل، یعنی جو ہم نے دعا مانگی اگر وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر اللہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں. تیسری چیز اگر یہ 2 بھی نہیں تو پھر ہماری دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے. اور جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے کی وجہ سے جسے مانگنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ دن رات قرآن پڑھتا ہے، اسے دعا کرنے کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے، دعا مانگنے کا موقع بھی نہیں مل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو کثرت سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دعا بھی نہ مانگ سکے، اللہ کا وعدہ ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ دوسرے مانگنے والوں سے زیادہ اللہ اسے دیتے ہیں۔ جو گھنٹوں گھنٹوں مانگ رہے ہیں، جو گھنٹوں گھنٹوں مانگ رہے ہیں اور قرآن زیادہ نہیں پڑھتے، ایک شخص وہ ہے جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے جسے مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہ مانگ سکے، اللہ اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے بعض دفعہ جلدی اور بعض دفعہ تاخیر سے۔ کتنی تاخیر واللہ عالم۔ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ پر الگ الگ انداز میں اللہ نے فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا تو مشہور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہونے میں 40 سال لگ گئے، مگر حضرت انبیاء نے ہمیں سکھایا دعا قبول ہونے میں چاہے جتنا وقت لگ جائے مگر مسلسل اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 1 سال دعا کی، دوسرے سال چھوڑ دیا، 2 سال مانگی، تیسرے سال چھوڑ دی، نہیں، 40 سال اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگتے رہے، پھر 40 سال کے بعد جا کر دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ جب گھر پورا ہوا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اس گھر کے لیے جو امام ہے اسے میری نسل میں پیدا فرما، آخری نبی میری نسل میں پیدا فرما۔ کیا دعا، انبیاء کی دعائیں بھی کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، مگر نتیجہ 4000 سال کے بعد نکلے گا، کیونکہ آخری نبی کو آنے میں ابھی 4 ساڑھے 4000 سال باقی ہیں۔ دعا مانگ لی گئی مگر قبول ہونے کے لیے 4000 سال کا انتظار۔ ہمیں کیا کرنا، بولے تھے شام کو مانگے تو صبح کو مل جانا، ہتیلی میں سرسوں جمے سر کا ڈالے کہ نہیں نکل جانا۔ سرسوں سب سے زیادہ تیز نکلتی ہے سر، اس وجہ سے وہ ہر ہتیلی میں سرسوں جمے سر کا، مثال کیا بولے تو ارجنٹ، بہت ارجنٹ۔ پورے قرآن پاک کے اندر الگ الگ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اولاد کے لیے، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اولاد کے لیے، کتنے سال، پوری زندگی، بڑھاپے تک پہنچ گئے۔ بڑھاپے میں جا کر اللہ نے کہا کہ زکریا ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی۔ کب؟ جوانی کی دعا بڑھاپے میں جا کر قبول ہو رہی ہے، کس کی؟ اولاد کی۔ اب تمہیں نوجوانوں بولیں گے حضرت ہم نہ شادی نہیں ہو رہی، ہمیں دعا کر رہی ہیں، ہمیں جا کر بڑھاپے میں قبول ہو رہی تو ہمیں کیا کرنا؟ نہیں، اولاد کی ٹھیک، اولاد کی دعا تھی ٹھیک ہے، بڑھاپے میں مل جائے کوئی بات نہیں، مگر نکاح کی دعا کرتے کرتے وہ بڈھے ہو گئے تو پھر نکاح پر وہ کیا کرنا؟ نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک وقت پر دیں گے، ضرورت پر دیں گے، اور ہمارے لیے جو مناسب ہے وہی دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو دعائیں ہیں قبول ہوئے، فاستجاب لهم ربهم، اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ 3 چیزیں ہوں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 فَأَطِبْ مَطْعَمَكَ، حدیث مبارکہ میں ہے، فَأَطِبْ مَطْعَمَكَ، آپ کا کھانا حلال ہو، آپ کا لقمہ حلال ہو، آپ کی تجارت، کمائی، روزی، پیسہ حلال ہو۔ دوسری شرط وَانْتَصِفْ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ جو معاملے کرتے ہو، ڈیل کرتے ہو، انصاف رکھو اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے شاید سامنے والا کمزور ہو، آپ طاقتور ہوں، مگر آپ ناانصافی نہ کرنا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ وَانْتَصِفْ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ انصاف رکھو، کبھی ناانصافی نہ کرنا، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔
انجانے میں ہو گیا، توبہ کرو، اس کا معاوضہ ادا کرو۔ تیسری شرط، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق رکھو۔ یہ تین چیزیں، یہ تین چیزیں ہوں گی، اللہ فوراً فرمائیں گے لبیک یا عبدی سل تعطا، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ، تو جو مانگتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی پھر اللہ اس کی دعا ضرور جلد از جلد قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر امت نے درخواست کی کہ حضرت بارش نہیں ہے، دعا فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ربنا اغفر لنا، لوگوں نے کہا کہ حضرت بارش کی دعا کرو، تمہیں مغفرت کی دعا کر رہی، ربنا اغفر لنا دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو امت نے کہا کہ حضرت ہم بارش کی دعا مانگ رہے ہیں اور آپ مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ربنا اغفر لنا تیسری دفعہ بھی۔ تو جب امت کو سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے میری امت، یاد رکھو جو چیزیں رکتی ہیں نا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکتی ہیں۔ اگر وقت پہ برسات نہیں ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اگر ہم زندگی میں حالات کے شکار ہیں گناہوں کی وجہ سے، اگر بیماری ہمارے گھر سے جاتی ہی نہیں، کبھی بڑا بیمار، کبھی چھوٹا بیمار، کبھی شوہر بیمار، کبھی عورت بیمار، کبھی اولاد بیمار، بیماری ختم ہی نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے۔ اگر ایک کے بعد ایک غم، مصیبتیں، دکھ آتے رہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے توبہ کریں۔ کیوں؟ جب گناہ اللہ معاف کر دیں گے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ ہماری ہر سہولت پوری کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے بار بار کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا۔ تو یوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تم مانگو تو صحیح، تڑپ کے ساتھ، ترس کے ساتھ، طلب کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ اسی لیے پورے قرآن میں 40 ربنا ربنا ربنا، اللہ کے نام سے دعائیں نہیں شروع ہوئی، لفظ رب کے نام سے۔ کیوں؟ جب مانگتے ہیں تو نام کے ساتھ نہیں مانگتے۔ دیکھو ایک چھوٹے بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ امی کو نام کے ساتھ نہیں پکارتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی امی کا نام فاطمہ ہے اور بیٹے کو تکلیف پہنچی تو فاطمہ مجھے بچاؤ، فاطمہ مجھے بچاؤ کو نہیں بولتا، میں نے کیا بولتا؟ امی 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 کی صدا لگاتا ہے، اس لیے کہ لفظ امی میں محبت ہے، ہمدردی ہے، پیار ہے۔ ماں اپنے سارے کام چھوڑ کر دوڑتی ہے کہ پتہ نہیں بچہ کس مصیبت میں ہے۔ تو اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، مگر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ دعا مانگنا نہیں سکھایا، دعا مانگنا سکھایا رب، ربنا۔ کہ جب مصیبت آتی ہے کیا، یا اے میرے پالنے والے، اب کیسا ہے؟ اے میرے پالنے والے، اے میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والے، اے میرے حاجتوں کو وقت پر پورا کرنے والے۔ سبحان ربنا، رب کسے کہتے ہیں؟ آج منجے کیا ہونا، صبح منجے کیا ہونا، صبح کو منجے کیا ہونا، شام کو منجے کیا ہونا، ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک مجھے کیا کیا ہونا، وہ سب اللہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں رب۔ تو اللہ کیا ربنا 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 لک الحمد الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس۔ تو اللہ نے ہمیں دعا سکھائی لفظ رب کے ساتھ، فاستجاب لهم ربهم، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو کہ عورت جو بھی محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ جو مرد عورتیں جنگ احد میں نکلی، جنگ بدر میں نکلی، بچ گئیں، شہید ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، یا بیمار ہو گیا یا کوئی مرد شہید ہو گیا، محنت کی، مجاہدہ کیا، اللہ کسی کی محنت کو اکارت نہیں کرتے، بیکار نہیں کرتے۔ لا اضیع، اللہ ضائع نہیں کرتے عمل عام، عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر چاہے مرد ہو اور انثی چاہے عورت ہو۔ سورہ نجم آیت نمبر 30 پر 9 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ ضرور ملے گا جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ یہاں انسان کا لفظ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسان، یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمان محنت کریں گے تو ملے گا،
یہ نہیں کہا کہ صرف یہودی محنت کریں گے تو ملے گا، یہ نہیں کہا کہ صرف عیسائی محنت کریں گے تو ملے گا، نہیں، اللہ نے کہا انسان، اب وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو کہ عیسائی ہو، سکھ ہو کہ مجوسی ہو، جو دنیا میں محنت کرے گا پھل اس کے نصیب میں ضرور ہوگا۔ کاہل لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں، بھئی یہ پنکھا چل رہا ہے اس لیے چھت پہ لگا ہوا ہے، جس دن یہ نہ چلے یا چلنے کے قابل نہ رہے تو پھر کیا کریں گے، اسے اتار کر کونے میں رکھ ڈال دی، پھر اس کے بعد گجری خریبی چھے وہاں جاک تو ڈال دی۔ کیوں؟ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکار چیزوں کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں، سست لوگوں کی دنیا میں کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کام کرنے کی جگہ، انسان درخت نہیں جو کھڑا رہے، پتھر نہیں جو ایک جگہ پڑا رہے، اور دنیا آرام کی جگہ نہیں، کام کی جگہ ہے۔ آرام جنت میں کریں گے انشاءاللہ، یہاں کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ زندگی کو اصول کرو، رات دن محنت کرو تو آخرت سنورے گی۔ محنت کرنے والے کو اللہ پھل ضرور دیتے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو، محنت کا پھل، حالات کا حل، آنے والا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محنت بس تم کرو۔ نیوٹن نے جب بلب بنانے کی کوشش کی، کئی ساری اس کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تم تو ناکام ہو گئے۔ نیوٹن نے کہا نہیں، میں ابھی تک ناکام نہیں ہوا ہوں، ہاں میں نے وہ راستہ اختیار کیا جس میں مجھے کامیابی نہیں ملی۔ جب تک میں وہ راستہ اختیار نہیں کروں گا جہاں منزل ہے، میں محنت کرتا رہوں گا۔ اس نے ہار نہیں مانی، تب جا کر بلب، لائٹ بنا جو آج ہم پوری دنیا استعمال کر رہی ہے۔ محنت کرنے والے، محنت کرنے والوں کو اللہ ضرور پھل دیتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم سے ہی۔ کسی نے تو دیکھا ہوگا ماں کو کپڑے دھوتے ہوئے، بہن کو، بیوی کو کپڑے دھوتے ہوئے، اس کی تھکان کو دیکھا ہوگا۔ اس نے ایک واشنگ مشین بنائی، پوری دنیا میں گھر گھر میں پہنچا دیا گیا۔ محنت تو محنت ہے، جو محنت کرے گا وہ ضرور پھل پائے گا۔ محنت کیا تبھی تو چاند پہ پہنچ گئے۔ محنت ضروری ہے، دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے، اور مسلمان محنت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اتنا تھکاؤ اپنے آپ کو عبادت میں، آخرت کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے میں، کہ آرام بھی اگر تھوڑی دیر کرنا پڑے تو اس نیت سے کرو کہ مجھے دوبارہ کام کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا نوم العلماء عبادہ، کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آرام بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ واپس اٹھ کر پھر مجھے حدیث پڑھانا، قرآن پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، نماز پڑھانا ہے۔ اس لیے علماء کا سونا بھی عبادت ہے، کہ اتنی عبادت کرو کہ تھک جا کر جب سو تو یہ نیت کر کے سو کہ یا اللہ واپس اٹھ کر مجھے پھر تجھے راضی کرنے والے کام میں لگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کتنی، مکے کی کم وقت، کم وسائل، کم نقصان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ نے جب کتاب لکھی تو عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کا نام نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر رکھا، کیونکہ اس نے کہا کہ ایسا شخص پوری دنیا کی ہسٹری میں جو کم وقت میں، کم وسائل میں، کم نقصان کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دے، میری نظر میں کوئی نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مائیکل ہارٹ کتاب لکھنے والا عیسائی ہے، حق یہ تھا اس کا، حالات یہ تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لکھتا، مگر اس نے کس کا نام پہلے لکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خوبیاں نبی کے اندر ہیں وہ اور کسی میں نہیں۔ کم وقت، شروع مکے کے 13 سال تو بس مصیبتوں میں گزرے، مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شروع ہوا۔ 10 سال صرف مدینہ طیبہ کے، صرف 10 سال، کتنا کم وقت ہے۔ نمبر 2، کم وسائل، نہ کپڑا پہننے کے لیے پورا ہے حضرت بلال کے پاس، نہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پوری روٹی ہے، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، کچھ وسائل نہیں ہیں، اور کام پوری دنیا میں کرنا ہے۔ کم وقت، کم وسائل، کم نقصان۔ جب بڑا انقلاب لاتے ہیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انقلاب لانے کے لیے دنیا میں نقصان برداشت کیے جاتے ہیں۔ فرانس میں انقلاب لانے کے لیے 25 لاکھ لوگوں کی بلی دینی پڑی۔ روس میں انقلاب لانے کے لیے 40 لاکھ انسانوں کی بلی دینی پڑی۔
اور ہمارا ملک جب آزاد ہوا 5 سے 6 لاکھ انسان مارے گئے، اور جب ملک ٹکڑے ہوا تب تو بے شمار مارے گئے۔ ملک آزاد ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کی جانے جانے کے بعد انقلاب آتا ہے ایک بہت بڑے نقصان کے بعد، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب لایا کم نقصان میں۔ پوری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جانوں کا، انسانوں کا نقصان 1018 عدم ہے۔ کتنے؟ 1018۔ 750 پر 9 کافر مارے گئے، 250 پر 9 مسلمان شہید ہو گئے۔ پورا ٹوٹل ملے تو تمہیں 1018 جن ہے۔ کتنا کم نقصان ہے، کم وقت، کم وسائل، کم نقصان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دیا۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ نے کہا ایسی شخصیت مجھے اور کہیں نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، کیا انقلاب لائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو صحابہ خون کے پیاسے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، ایک دم اپوزٹ۔ ایسا انقلاب لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، 4 معجزے تو نبی کے آج بھی ہیں، قرآن، حدیث، مدارس، علماء، قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ جبکہ سب سے پہلے تاتاریوں نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ فرات اور دجلہ میں مسلمانوں کے سارے کتابوں کو لا کر ڈال دیا گیا تاکہ ان کا علم ختم ہو جائے۔ 1 مہینے تک دریا کا پانی کالا ہو گیا سیاہی کی وجہ سے، اور جتنی کتابیں فرات میں ڈالی گئیں پل بن گیا کتابوں سے، آنے جانے کا پل۔ سوچو کتنی کتابیں ہیں۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کے پورے ذخیرے کو پانی میں ڈال دیا مگر قرآن کو ختم نہ کر سکے۔ نمبر 2، فرنگیوں، انگریزوں نے ہندوستان پر جب قبضہ کیا ہزاروں قرآن کے نسخے جلا دیے مگر مجال کے قرآن کے ایک حرف کو بھی مٹا نہ سکے۔ اللہ۔ پھر نمبر آیا کمیونسٹ کا، ایشیا کے اندر، رشیا میں قرآن کو بیان کر دیا گیا، قرآن کی زبان عربی کو بیان کر دیا گیا۔ ایک صفحہ بھی اگر کسی کے گھر میں مل جاتا پورے گھر کے لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ 70 سال ایسے گزرے کہ قرآن پڑھنا رکھنا جرم تھا، موت کی سزا تھی، مگر اللہ نے قرآن کو بچا کے دکھایا۔ یہ معجزہ نہیں ہے نبی کا۔ نمبر 2، احادیث کا ذخیرہ آج بھی محفوظ ہے، لوگوں نے حفظ کر کے اسے محفوظ کیا ہے۔ اب تو ہم کمزور ہو گئے تو پھر اللہ نے کتابیں یہ دے دیا ہے ہمارے لیے، ورنہ تو پہلے کے لوگ حفظ کرتے تھے لاکھوں حدیث۔ ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، نئی شادی ہوئے، گھر کو لیٹ گئے، نئی دلہن غصے میں آ گئی، میں تمہارے واسطے کھانا تیار کر کے جپ رہی ہوں، تمہیں دیکھے تو لیٹ آ رہی گھر کو۔ انہوں بولے بیگم میں کوئی برے کام کے واسطے تو نہیں گیا تھا، حدیث سننے کے واسطے گیا تھا۔ تو نہیں دلہن کیا بول رہی، باؤ جانتی تمہارے حضرت کو بھی کیا بھی آتا نہیں، تم نہ بھی کیا بھی آتا نہیں کدالی۔ عورت کا معمول مشن ہوتا ہے، نہیں کری نہ وہ سمجھے نہیں۔ تو انہیں بول ڈالی تمہارے حضرت کو بہت آتا نہیں، کیا بھی تم نہ بھی کیا بھی آتا نہیں۔ تو غصے میں آگے حضرت کے بارے میں بات کی نا، غصے میں آگے تو انہوں بولے میرے حضرت کو 2 لاکھ حدیثیں اگر یاد نہ ہو تو میں تجھے طلاق۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، 2 جنے پریشان، 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں کہ نہیں کہ حضرت کو نہیں یاد رہے تو طلاق پڑ جاتی ہے، کیا کرنا۔ صبح کا انتظار کرتے رہے میاں بیوی، جب صبح ہوئی تو فوراً شاکر دوڑے، ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوڑے۔ کون؟ شاکر۔ حضرت رات کو یہ مسئلہ گڑبڑی ہوگی، گرما گرمی ہوگی، میں قسم اٹھا ڈالی ہوں، کیا کرنا، کیا بیوی ہے کیا چلے گی۔ 2 لاکھ احادیث کوئی معمولی بات ہے؟ 40 حدیثیں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیتے۔ میرے کو حدیث ہے، ہمیں آج تک 40 حدیثیں یاد کری ہیں، دیکھ لیں گے ابھی ہے نا عمر کر دو۔ تو حضرت ابو زرعہ نے کہا اپنے شاکر سے بے فکر ہو کر جا کر اپنی زندگی گزارو، 2 لاکھ حدیثیں اللہ کے کرم سے مجھے ایسی یاد ہیں جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے۔
اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی احادیث مبارکہ کی. تیسرا معجزہ نبی کا مدارس بھی اللہ کا نبی کی معجزہ ہیں. کہاں کہاں مدارس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی, چاروں طرف مدارس کو ڈھا دیا گیا. ابھی میں نے بتایا رشیا کے اندر سارے مدارس کو توڑ دیا گیا. تو ہر عالم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر مدرسہ شروع کر دیا. جب ہمارا ملک آزاد ہوا 1858 میں 10,000 مدرسے خالی دلی کے اندر توڑے. ہمارے ملک کی داستان دیکھیں آپ. مگر اللہ نے مدارس کی حفاظت فرمائی. چوتھی چیز علماء, سبحان اللہ, اللہ نے علماء حق کی حفاظت فرمائی. شیخ الہند کو جب مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا تو انگریزوں نے اتنی اذیت دی, ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ایک جملہ کبھی بھی گول مول کا بول ڈالو, تکلیف سے بچ جاتی. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا میں حضرت بلال کی روحانی اولاد ہوں, حضرت امام مالک امام احمد بن حنبل کی روحانی اولاد ہوں, حضرت مجدد الفسانی حضرت شاہ ولی اللہ کا میں روحانی بچہ ہوں. وہ میرے اندر سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر ایمان نہیں نکال سکتے. مصیبتیں برداشت کرتے رہے مگر گول مول جملہ بھی نکال انگریزوں. یہ علماء ہیں جو ثابت قدم رہے. حضرت حسین احمد مدنی کو جب عدالت لے جایا گیا تو نعرے لگاتے رہے آزادی کے, ملک کے آزادی کے نعرے لگاتے رہے. تو ایک انگریز نے فرنگی نے کہا تمہیں پتا بھی ہے جو نعرے تم لگا رہے ہو اس نعرے کے بدل تمہیں موت دی جا سکتی ہے, پھانسی دی جا سکتی ہے. تو حضرت نے کہا یہ دیکھ رہے ہو اوپر تھا کفن کا کپڑا, کہا اسی لیے تو میں ساتھ میں کفن لایا ہوں. میں تو شہید ہونے کے لیے آیا ہوں, میں تو مرنے کے لیے کفن ساتھ میں لایا ہوں, مجھے کیوں موت سے ڈرا رہے ہو. کیا علماء تھے سبحان اللہ. تو کوئی بھی مرد ہو کہ عورت اگر محنت کرے تو اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. بعضکم من بعض, تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو, حصہ ہو, طاقت ہو, جوڑ ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, جن لوگوں کو اللہ کی خاطر گھروں سے نکالا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں, اذیتیں, مصیبتیں دی گئیں. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, یا جن کو شہید کر دیا گیا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اللہ تعالیٰ ان محنت کرنے والے مجاہدوں کے مجاہدے کو ضائع نہیں کریں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور اللہ پاک ان مجاہدوں کے لیے, ان محنت کرنے والے مرد ہو یا کہ عورت ہو, دونوں کے لیے اللہ نے بڑی خوبصورت جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. ثوابا من عند اللہ, یہ بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے. یہاں محنت کرو پھر اللہ کے پاس اجر حاصل کر لو. واللہ عندہ حسن الثواب, اور یہ جو اللہ کے پاس اجر ہے, بدلہ ہے, انعام ہے, یہ ساری کائنات سے بہتر ہے, سب سے بہترین بدلہ ہے.